بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو شہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے، جس کے لیے زمان و مکان کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو اپنی ذات میں یکتا اور واحد ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو مالک بھی ہے اور مختار بھی ہے، جو خالق بھی ہے مصور بھی ہے، جس کے قبضہ میں تمام جہانوں کی جان ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام آمینہ کے لال تاجدار مدینہ سردار الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و حاضرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان محمد آصف اقبال نشاہی قادری آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اسلامی معلومات پر مبنی پروگرام دین و دنیا۔ آج ہمارا موضوع ہے والدین کی عظمت و شان۔ اس پیارے موضوع پر بات کرنے کے لیے آج میرے پاس بڑے ہی پیارے، بڑے ہی محترم دو میرے مہمان ہیں۔ میں پہلے تعارف کروانا چاہوں گا جناب محترم علامہ قاری محمد اقبال مسعود فیضی صاحب سے، اور دوسرے میرے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، استاد بھی ہیں، نعت پڑھتے بھی ہیں، نعت سکھاتے بھی ہیں، سراخان مصطفیٰ بھی ہیں اور عاشق رسول بھی ہیں۔ میری مراد محمد مجاہد کرامت علی امتی حیدری صاحب سے ہے۔ میں آپ دونوں حضرات کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ مہک میں سارے حروف دھو کر، قلم کو عاجزی میڑ ہو کر، ثنائے رب جلیل لکھوں، طویل تر سے طویل لکھوں، جمال لکھوں جمیل لکھوں، اس کو اس کی دلیل لکھوں۔ کہاں نہیں تھا کہاں نہیں ہے، مجھے بتاؤ جہاں نہیں ہے، ازل سے ہے وہ تا ابد رہے گا، وہ آپ اپنی سند رہے گا، وہ آپ اپنی سند رہے گا۔ تو مجاہد بھائی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے حاضرین و ناظرین کے دلوں کو روشن فرمائیں اور آئیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ مجاہد بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تیری شان تیری شان بابا مولا اونچ تیری شان مولا
اونچی تیری شان تو یا خالق تو یا مالک تو یا خالق تو یا مالک تو یا رب رحمان واہ واہ مولا اونچی تیری شان واہ واہ مولا اونچی تیری شان واہ واہ مولا اونچی تیری شان دکھیاں دے تو دکھ مکا دے خوشیاں دے تو می برسا دے میرے اللہ تیرے بندے میرے اللہ تیرے بندے اے خویا کی جان بابا مولا اونچی تیری شان بابا مولا اونچی تیری شان میرے مولا میرے مولا 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 اگر تم نہ سنو گے تو کون سنے گا کرم تم نہ کرو گے تو کون کرے گا بابا مولا اونچی تیری شان بابا مولا اونچی تیری شان تو یہ سب نو پالن والا مشکل سب دی ٹالن والا کر ضرورت سب دی پوری کر ضرورت سب دی پوری ہر آنکھیں انسان بابا مولا اونچی تیری شان بابا مولا اونچی تیری شان منت جے تو چنگیا نیرا من لچنگیا دا تو کہنا دنیا دی کل چھٹی ہو سکتی دنیا دی کل چھٹی ہو سکتی سچا نبی دا فرمان بابا مولا اونچی تیری شان بابا مولا اونچی تیری شان تیری شان میرے مولا مولا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب ہم قاری صاحب کی طرف آئیں گے. علامہ صاحب سے میرے کچھ کویسچنز ہیں اپنے موضوع کے حوالے سے کہ آج ہمارا موضوع ہے والدین کی عظمت و شان. تو جناب ہمیں آج آگاہ کیجئے گا, ہمیں آج بتائیے گا کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کی عظمت اور شان کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر والدین کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے. بے شک. میں چند ایک آیات پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے آپ نے موقع دیا ماشاءاللہ کہ اس موضوع پر میں گفتگو کروں اور اللہ کا فرمان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان میں اپنے حاضرین و ناظرین تک پہنچاؤں. قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کیا بات ہے، سبحان وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بے شک ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ اس کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، خاص اسی کی ہی عبادت کی جائے۔ جی بے شک وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں جو لفظ احسان ہے، یہ اتنا وسعت والا لفظ ہے کہ جس میں معاشی، معاشرتی ادب اور آداب اور ہر لحاظ سے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ اس میں مفہوم ہے، یعنی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ بے شک فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور بڑھاپے کی عمر میں ان میں سے ایک یا دونوں، تو فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان کو جھڑکنا ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بھی بات کرنی ہے ادب سے بات کرنی ہے، یعنی اولاد اپنے ماں باپ سے جب گفتگو کرے ادب کے ساتھ ایسے کھڑی ہو اور اس طرح گفتگو کرے تو یہی اچھا طریقہ ہے، اور یہی بتاتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی کتنی فرما بردار ہے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں ماں باپ کے ساتھ احسان کی بات کی ہے، ماں باپ پر خرچ کرنے کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215 ارشاد فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کرے؟ ارشاد فرمایا کہ قل ما انفقتم، آپ فرما دیجئے کہ جب بھی تم خرچ کرو من خیر، خیر کے لیے، برکت کے لیے، خیر کے طور پر، پھر کیا کرنا ہے؟ فللوالدین، فرمایا کہ بس والدین پر خرچ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خرچ کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے خرچ کی ابتدا اور تمہارے جو مال ہے اس میں سب سے پہلا حصہ، سب سے زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا ہے، والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، فرمایا کہ پھر قریبیوں کا ہے، یتیموں کا ہے، اور مساکین کا حصہ ہے، اور مسافر کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، اسے تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک سلوک کرے۔ قرآن کا ایک دوسرا مقام ہے، یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 تھی، اسی طرح سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے، صرف اتنا فرق ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اس میں احسان کا لفظ ہے، وہاں حسن کا لفظ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے، میں نے چند مقامات تلاوت کیے ہیں، مقامات بہت سارے ہیں لیکن وقت کے لحاظ سے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید فرمائی کہ ہم ماں باپ کی عزت و عظمت کو سمجھیں اور ان کے آداب کو بچا لیں۔ قاری صاحب، کسی طرح اف جو ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کا نام ہے کہ ایک والدہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں، تو سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، تو ایک سے کہا ماں نے یا باپ نے جا پانی لے آ، جا پانی لے آ، وہ اب گیا کچن تک پہنچا، بڑے صفائی سے برتن کو صاف کیا، پانی کو ڈھانپ کے ٹرے میں رکھ کے آ کے اپنے والد کو یا والدہ کو پیش کیا۔ اب جب والدہ نے پانی نوش فرمایا، انہوں نے پانی پی لیا یا والد نے پانی پی لیا، تو جب پانی ختم ہوا اسی بچے نے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ وہ گلاس پکڑا، کچن تک دوبارہ وہی رکھ کے آ کے پھر اسی میٹنگ میں بیٹھا اور دل میں صرف یہ خیال کیا کہ اماں جان نے یا ابا جان نے ان کو کیوں نہیں کہا تھا، تو یہ اف ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس سے ہلکا لفظ ہوتا تو وہ بھی قرآن میں آ جاتا۔ بے شک ایسا ایک جگہ پہ علماء فرماتے ہیں کہ اف یہ بھی ہے کہ جب آپ کی والدین بوڑھے ہو جائیں اور ان کا پخانہ وغیرہ اگر آپ صاف کر رہے ہو تو آپ نے اپنے منہ پہ پٹی باندھ دی
अपने मुंह पे रुमाल रख लिया, अपने मुंह पे कोई ऐसी चीज़ रख ली कि बदबू ना आए, ये भी उफ में जाता है, क्योंकि ये वो वालदा है जो आपको सूखे बिस्तर पे सुलाती है और ख़ुद गीले बिस्तर पे सोती है। आप दिन में कितनी ही बार पेशाब करते हैं, आप दिन में कितनी ही बार इस तरह की हरकतें करते हैं, तो वो बग़ैर किसी कपड़े के तुम्हें अपने हाथों से साफ़ करती है। जी, उफ़ के लिए एक छोटा सा जुमला है जी कि जैसे अम्मी ने और अब्बू ने, वालिदैन में से किसी ने किसी काम के लिए, किसी बात के लिए कहा और उस सामने बंदा कह देता है हाय, या माँ बाप कोई बात करते हैं, कोई हुक्म देते हैं और आगे से औलाद में से कोई एक ठंडी सी आ भर लेता है कि भी क्या मसला है, ये ऐसे काम ताहड़ महसूस करता है उसका, तो ये उफ़ में ही शुमार होता है। बेशक। अच्छा कारी साहब, बड़ा सोना है आपकी विसातत से आज हमें भी पता चलेगा, मुजाहिद भाई को भी पता चलेगा कि सुना बहुत है जी कि वालिदैन को जब हम देखते हैं तो हज का सवाब होता है। इसमें आप ज़रा कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बताएं कि ये हज किस तरह का होता है, ये कैसे कबूल होता है, कैसे इसके लवाज़मात हैं, हम क्या चीज़ करें तो ये हज हमारे लिए बड़ा आला और अरफा हो जाता है, क्योंकि ये भी वालिदैन से रिलेटेड एक बात है जिसमें हम रोज़ सुनते हैं उलमाए किराम से, दोस्तों से, अहबाब से कि जब भी कोई अपने वालिदैन की तरफ, उनके चेहरे की तरफ हंस के देखता है तो उसे हज मुबर्रा का सवाब मिलता है, हज मकबूल का सवाब मिलता है। तो इसमें आप ज़रा रोशनी डालें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हदीस शरीफ के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई फरमा बरदार औलाद अपने वालिदैन की तरफ नज़र रहमत करता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर नज़र पर उससे हज मबरूर का सवाब मिलता है, यानी हज मकबूल का सवाब मिलता है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर वो दिन में 100 मरतबा नज़र डाले? मेरे आका ने फरमाया कि नाम बिल्कुल हाँ ऐसे ही है, अगर 100 मरतबा भी नज़र डालेगा तो अल्लाह उसे हज मबरूर का सवाब ही अता फरमाएगा। और कारी साहब एक और बात, क्या जब हम वालिदैन की खिदमत करते हैं तो उसके सिले में हमारी कोई दुआएं कबूल होती हैं, हमारे कोई दर्जात बुलंद हो जाते हैं, या ये कोई आप हमें बताना चाहेंगे इस बारे में अल्लाह ताला का क्या फरमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस का हवाला? जी बिल्कुल, इस पे काफ़ी हदीस पेश की जा सकती हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस नंबर 6949 है, बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 723 है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 3 लोग थे पहली कौमों में से, और वो सफ़र के लिए निकले, रास्ते में बारिश आई, तूफ़ान आ गया जी, तो उस दौरान वो एक गार में चले गए अपने आप को तूफ़ान से बचाने के लिए। तो इस दौरान एक बड़ा पत्थर उस गार के मुंह पर आ गया, अल्लाहु अकबर, गार का दहाना बंद हो गया। जी, तो अब जो है उन्होंने जब देखा कि इतना भारी पत्थर है कि जिसे हम अपने ज़ोर से, ताकत से नहीं हटा सकते, इसे धकेल नहीं सकते, तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि आज कोई हमारी अच्छाई, कोई सच्चाई, कोई हकीकत बात है जो हमें बचा सकती है, सुभान अल्लाह, उसके वसीले से हम बात करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये पत्थर हटा दे। वाह क्या तो बात है। उसमें 3 बंदे थे, सब ने अपनी अपनी बात की। उसमें एक बात ये शामिल थी कि उनमें से एक शख्स ने कहा कि या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि तू जानता है कि मैं जब बकरियां चरा के वापस आता अच्छा, हूँ, अल्लाह से बातें कर रहे हैं कि अल्लाह तू जानता है, जी तू जानता है, ऐ मालिक मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि जब मैं बकरियां चरा के आता हूँ तो मैं सबसे पहले बकरियों का दूध दोने के बाद, लेने के बाद अपने माँ बाप को पेश करता हूँ। अल्लाह, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं आने में लेट हुआ, मुझे देर लग गई। जब मैं वापस आया और मैं दूध लेके अपने माँ बाप के पास पहुँचा, वो सो चुके थे, मेरे बच्चे भूखे भी थे और दूध की ज़रूरत भी थे, रो भी रहे थे, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं सबसे पहले माँ बाप को ही पेश करता था। तो मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं दिया बल्कि माँ बाप का इंतज़ार किया, उनको जगाया भी नहीं, उनको जगाना भी अदब के ख़िलाफ़ समझा। तो अब मैं इंतज़ार करता रहा।
تو جب ان کی آنکھ کھلی میں نے دودھ پیش کیا، مولا اگر تیری رضا کے لیے تھا اور میرا یہ عمل سچ تھا اور سچا تھا تو یا اللہ اس کو پتھر کو ہٹا دے. تو وہ اس پتھر جو ہے اس کی اس دعا پر، اس کے عمل کے وسیلے اور اس عمل کے ذکر پر وہ اپنی جگہ سے ہل گیا. تو یہ عظمت اور شان ہے کہ جب انسان ماں باپ سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے. ناظرین، اسی خوبصورت بات پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ملتے ہیں، اور قاری صاحب اور مجاہد بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ان سے پھر گفتگو ہوگی. خوش آمدید ناظرین، وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا. پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سبحان اللہ. مجاہد علی بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائیں، اور ہدیہ عقیدت باحضور عزت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا لانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا لانا ہے. آؤ در زہرا پر، در زہرا پر آؤ، در زہرا پر، در زہرا پر آؤ، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، دیکھو دیکھو لجپال گھرانہ ہے. ہمیں زہرا کے لال دیتے ہیں، ہمیں زہرا کے لال دیتے ہیں، ہمیں مولا علی دیتے ہیں، ہمیں مولا علی دیتے ہیں، ہمیں حسن و حسین دیتے ہیں، ہمیں حسن و حسین دیتے ہیں، ہمیں پنجتن پاک دیتے ہیں، ہمیں پنجتن پاک دیتے ہیں. لجپال گھرانہ ہے، دیکھو دیکھو لجپال گھرانہ ہے. عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ نام محمد پر،
غیرت سے نہ مر جائے، کیوں نہ نام محمد پر ویسے بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ویسے بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یہ کہہ کر درے حق سے لی موت سے کچھ مہلت، یہ کہہ کر درے حق سے لی موت سے کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، ایک محل نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کیونکہ طیبہ والمومیا ایک سوڑا تو لگنا پھر تو جب تو آیا، ایک محل نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھنا نہ سارے محشر، محروم کرم اس کو رکھنا نہ سارے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل کو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل کو پرانا ہے، ایک محل نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے۔ بے شک جی قربان زمانہ ہے۔ تو ہم علامہ صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے کہ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے؟ جی بالکل، ماں باپ کی والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبائر جو ہیں وہ گناہ کون سے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، استغفر، اور تیسرے نمبر پر کسی کی جان لینا، اور چوتھے نمبر پر جھوٹی گواہی دینا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، 2653 حدیث کا نمبر ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر حدیث شریف موجود ہے، 2563 حدیث کا نمبر ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا فرمایا ماں باپ کا نافرمان، دوسرا فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ احسان جتلانے والا۔ اللہ، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا اور ماں باپ کو راضی کرنا لازم ہے۔ جی جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 میل سے آئے گی، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا نا وہ اس سے محروم رہے گا۔ وہ تو جنت میں جانا تو درکنار وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ تو علامہ صاحب کی موجودگی سے ایک اور فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم یہ سوال ان سے کرتے ہیں کہ کیا والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ہم ان سے حسن سلوک کر سکتے ہیں یا ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ان کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی صورت ہے کہ جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے، اس دنیا سے وہ چلے جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کے حقوق اور چیزوں کا ہمیں علم تھا، ماں باپ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر اس کے کیا ان کے حقوق ہیں؟ کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علیہما،
کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا. اور نماز جنازہ کے حوالے سے میں بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ نماز جنازہ پڑھنا ہے، اب جس کو آتا ہی نہیں ہے، اپنے ماں باپ کا جو پہلا حق ہے وہ جو اس نے ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کرے گا. تو اس لیے نماز جنازہ ان کا پڑھنا. فرمایا والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، وانفاذ عہد ما، اور ان کے کیے ہوئے وعدے کو، ان کے کیے ہوئے کسی وصیت کو، اس کو لاگو کرنا، اس کا نفاذ کرنا، اس کو مکمل کرنا. اور تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واکرام صدیقہما، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا. سبحان اللہ. تو یہ یعنی ماں باپ کے وہ حقوق ہیں جو ان کے وصال کے بعد ہے. سنن ابی داؤد کے اندر 5142 حدیث نمبر ہے. اور میں نے جو الفاظ پڑھے ہیں یہ الادب المفرد کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیے ہیں. تو ماں باپ کا جو ہے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ یہی حسن سلوک ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے آدمی جو ہے خیرات اور صدقات کرے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ کنواں کھدواؤ، اور حضور نے پھر فرمایا کہ حاضی لأم سعد، کہ یہ سعد کی ماں کی طرف سے ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور ان کے لیے دعا بھی کرے. تو یہ حسن سلوک ان کے فوت ہو جانے کے بعد ہے. اتنی پیاری گفتگو ہو رہی ہے، جانے کو دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن وقت کے دامن میں وسعتیں ختم ہو گئی، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بس اس کے آپ کے ساتھ ابھی مجاہد بھائی ہوں گے، ہمیں آپ اجازت دیں گے اس شعر کے ساتھ کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. تو نیازی صاحب فرماتے ہیں پیار کرتا ہے زمانہ، پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے، پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. تو مجاہد بھائی آپ ماں جی کی تعریف میں کوئی ہمیں کلام سنائیں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے جمعے پھر اسی ٹائم، اسی وقت، اسی جگہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے تو میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیوز چینل والوں کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بڑا خوبصورت یہ پروگرام چلایا ہے. NAN24 نیوز HD. دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے. آمین. اسی طرح یہ دین کا کام کرتے رہیں. بے شک. اسی طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے گا. آمین. تو ماں کی شان میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. ٹر گئی ماں بس ہو کے آندے پاتے جن چالی چھان چلی مکھ پرتا کے پھلا وانگو رکھے آسی جس نے سنبھال کے سب فین پایا نازا نال پال کے رکھے آسی جن سانو سینے نال لا کے ٹر گئی ماں بس ہو کے آدھے پا کے سانو سوا کے راتا جاگ کے لگو دی رہی آپ گل تھا سانو سکی تھان تے پوندی رہی سانو سوا کے عطا جاگ کے لگوندی رہی آپ
پوندی رہی ماں باجو کچھ نہ نہیں کسے سانو آکے ٹری گئی ماں بس ہو کے آدھے پاکے وچھڑیاں ماں میں چیتے نہیں ہوندیاں بچے آدھے مائتے پردے پوندیاں لوریاں سی دیندی جیڑی گود چی اٹھا کے ٹر گئی ماں بس ہو کے آدھے پاکے سبحان اللہ ماں باجو کر وچ پیندیاں ملانیاں رو رو کے کہندیاں نے تیاں نہ مانیاں دل والی گل کہیے کدے بوئے جا کے ٹر گئی ماں بس ہو کے آدھے پاکے امانت امتی سانو ماں دیاں دعاواں نے اللہ دا فضل تے نبی دیاں عطاواں نے رب جے منولا رکھی ماں منا کے ٹر گئی ماں بس ہو کے آدھے پاکے ٹر گئی ماں بس ہو کے آدھے پاکے لے او یار حوالے رب دے ملے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے